سوچنا چاہیے وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی لیکن اس بار ڈیول کی گھوڑی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کا زمیں گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی۔ پھر پوچھوں گا تم سے، عشق ہنسی ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، جب اس کا باپ مرا تھا تب تو تم نے میری بات سنی نہیں۔ اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی، ابھی تو کچھ نہیں۔ اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر گئی تو نام بدل دینا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کے بچپن کی سہیلی تھی، ان کے گھر میں آئی تھی، تو میں کیا کروں تم ہی بتاؤ؟ یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منحوس تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی۔ اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ خالہ نے کہا، ارے کہاں سے کروں شادی، میرے پاس اس کے لیے پوٹھی کوڑی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتہ کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے۔ اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات کو سمجھی تھیں۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ اسے بیچ دو، میں تو بس تم سے کہہ رہی تھی کہ راستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے اور جب تک یہ یہاں رہیں گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا بی بی، 20 لاکھ ہیں، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ! امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو جی کی روح ہے تو 20، 25 اور 30 بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تعظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئی تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تعظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نکاح ہے، دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اور اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے سو تیری مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی رہیں گی۔ رانیہ کا دوبارہ رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تعظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں ابھی تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔
ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا۔ پہلے نکاح پڑھائے گا، جہیز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچ، باہر ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز ترار ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پر تعظیم نے ایک بار پھر سے اس معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھال لے؟ نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا، نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تین بیٹیاں ہیں تیری، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بیائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف ان کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگیوں میں انتہائی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ وہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں۔ جب دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے صحرائے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی اور جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی، ہاں مگر سوتیلی۔ وہ آج سفارش سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں اسے، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے، اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اسی لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا، تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچے سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے بھی آپ کو مس کر رہا تھا بھائی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آگے کا ناول سننے کے لیے پلیز لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔